بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ چند درسوں میں یہ موضوع بیان کیا جا رہا تھا کہ قیامت کے دن انسان وہی عادتیں اور صفات لے کر اٹھے گا، وہی شخصیت لے کر اٹھے گا جو اس نے دنیا میں بنائی ہوئی تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 سے 24 تلاوت کی کہ جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے اللہ پر، قیامت کے دن اپنے خلاف جھوٹ بولیں گے۔ دنیا میں شرک کیا کرتے تھے اور قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، اور اللہ نے فرمایا دیکھ، یعنی اے رسول دیکھیے کیسے، یعنی یہ منظر حتماً واقع ہونے والا ہے، یہ منظر اس کا واقع ہونا قیامت کے دن اتنا یقینی ہے، جھوٹوں کا اپنے خلاف جھوٹ بولنا اللہ کی قسمیں کھا کر اتنا یقینی ہے کہ کہا جا رہا ہے انظر یعنی دیکھیے، اے رسول دیکھیے کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی گویا کہ ابھی اس وقت یہ جھوٹ بولنے کا منظر، خدا کے سامنے جھوٹ بولنے کا منظر واقع ہو رہا ہے، اتنا یقینی ہے اس کا واقع ہونا۔ وہ افراد کہ جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یعنی واقعاً انسان خبردار ہو جائے اور ہوشیار ہو جائے کہ جو ایسی صفات ہیں اس کے اندر جو قیامت کے دن وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اندر ہوں، تو ان سے توبہ کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ جو دنیا میں خیانت کی عادت ہے جس کو، قیامت کے دن بھی خائن بن کر اٹھے گا، امانت دار بن کر نہیں اٹھے گا۔ اسی موضوع کی دوسری جگہ سورۃ المجادلہ، یہ 28ویں جز کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 اسی چیز کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو مبعوث کرے گا، یعنی دوبارہ اٹھائے گا، قیامت کا دن مراد ہے، ان سب کو اٹھائے گا۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو یہ لوگ اللہ کے سامنے اسی طرح قسمیں حلف اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے وہ آیت گزر چکی، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، کہ یہ جو منافق ہیں یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ منافق کیا کرتے تھے؟ جن کاموں سے یعنی رسول اللہ روکتے تھے، انہوں نے کفار کے ساتھ بھی خفیہ رابطے رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے جاسوسیاں کیا کرتے تھے، دین اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، یہ کرتے رہتے تھے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا اور کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تو بڑی بڑی قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلایا کرتے تھے۔ تو ان منافقوں کو قسمیں کھانے کی عادت تھی، تو اللہ فرما رہا ہے یہ عادت ان کا ملکہ گویا کہ بن گئی تھی، جب بھی پکڑے جاؤ فوراً قسم اٹھا دو، جب بھی پکڑے جاؤ فوراً قسم اٹھا دو اور اگلے کو باور کرا دو، اگلا مجبور ہو جائے اتنی بڑی قسم سن کے کہ اتنی بڑی قسم جو بندہ کھا رہا ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا۔ تو یہ عادت اتنی پکی ہو گئی تھی کہ جب قیامت کا دن اللہ ان کو مبعوث کرے گا، اٹھائے گا اور ان سے کہے گا ہاں بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے کیوں منافقت کی، تو وہی جو دنیا میں ان کی عادت تھی وہی ظاہر ہوگی، اور کیا کریں گے؟ اللہ فرما رہا ہے فَيَحْلِفُونَ لَهُ، اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے اے مسلمانوں یہ منافق قسمیں اٹھاتے ہیں، قیامت کے دن بالکل وہی عادت تم ان کی دیکھو گے، قسمیں اٹھا رہے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قسمیں اٹھا کر جو بچ جاتے ہیں یہ کوئی بڑی ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں کوئی بڑی چیز ہے، کوئی بڑا گر آ گیا ہے، کوئی بڑا زبردست داؤ پیچ ان کے پاس ہے جس کے ذریعے وہ پھنستے نہیں ہیں اور قسموں کو ڈھال بنا کر بچ جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 تھی۔ یہ دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو دنیا میں
اپنے اندر پکا کیا تھا، قیامت کے دن اسی طرح کی حرکتیں اللہ کے سامنے یہ لوگ انجام دیں گے۔ آئندہ درس میں ایک اور مثال سورۃ القلم سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔